ساقی کوثر مالک جنت سراپا رحمت مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے سردار مالک و مختار میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب مومن بندہ ماہ رمضان میں بیدار ہوتا ہے اور کروٹیں بدلتا ہے اور اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اٹھ، تجھ پر اللہ رحم کرے۔ جب وہ اپنا بستر چھوڑ کر کھڑا ہوتا ہے، وہ بستر وہ بچھونا اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے پروردگار اس کو جنت کے اعلیٰ بچھونے عطا فرما۔ اور جب وہ لباس پہننے لگتا ہے، وہ لباس اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے پروردگار اس کو جنت کے لباس عطا فرما۔ اور جب وہ جوتے پہننے لگتے ہیں، وہ جوتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہوتی ہے پیارے جانتے ہو؟ وہ جوتے اس روزے دار کے لیے دعا کرتے ہیں، اے پروردگار اس کو پل صراط پر ثابت قدم رکھنا۔ اور جب وہ برتن لیتا ہے ہاتھ میں تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے پروردگار اس کو جنت کے برتن عطا فرما۔ جب وہ وضو بنانے لگتا ہے، وہ وضو کا پانی اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، اے پروردگار اس کو گناہوں خطاؤں سے پاک و صاف کر دے۔ اور جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یعنی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کعبۃ اللہ شریف اس کے حق میں دعا کرتا ہے، اے پروردگار اس کی قبر کو منور اور کشادہ کر دے۔ اور اللہ نظر فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے ارشاد فرماتا ہے، اے بندے تو جو مانگے گا میں قبول فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے قدر دانو، اے ماہ رمضان کے روزہ رکھ کر اس کی رحمت بھری مبارک ساعتوں سے فیض اٹھانے والو، آپ کو مبارک ہو کہ دوران روزہ خواہ آپ جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں، ہر ہر لمحہ آپ کا عبادت میں گزر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے لباس، آپ کے برتن، آپ کے وضو کے پانی آپ کو دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ کرم بالائے کرم تو یہ ہے کہ خود خالق کائنات کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، اور اللہ اس بندے سے ارشاد فرماتا ہے، اے بندے تیرا کام ہے مانگے جانا، ہمارا کام ہے دیے جانا۔ بے نوا مفلس و محتاج و گدا کون کہ میں، بے نوا مفلس و محتاج و گدا کون کہ میں، صاحب جود و کرم وصف کس کا ہے تیرا تیرا تیرا۔ اللہ کی رحمتوں، اللہ کی عنایتوں، بخششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آقا نامدار مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب کسی بندے پر ایک بار نظر فرما دے اس بندے کو کبھی پھر عذاب نہ دے گا۔ اور رمضان کے ہر دن 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور جب ماہ رمضان کی 29ویں رات ہوتی ہے، جتنے گنہگار ان دنوں میں بخش گئے ہیں اس کے مجموعہ کے برابر اس ایک رات میں گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے، ملائکہ خوشی کرتے ہیں، فرشتے خوشی منا رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ اس بندے کو کیا اجر دیا جائے، اس مزدور کو کیا بدلہ دیا جائے جس نے کام پورا کر لیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار اس کو پورا پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک طویل حدیث میں آیا ہے کہ جب رمضان میں افطار کا وقت ہوتا ہے، افطار کا ٹائم آتا ہے، افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعرات اور روز جمعہ کو، یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کے غروب آفتاب تک ہر گھڑی 10 لاکھ گنہگاروں کو اللہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اے کاش
اللہ ہم گنہگاروں، خطا کاروں، بدکاروں کو ان مغفرت یافتگان میں شامل کر لے۔ جب کہا اس یاں سے میں نے سخت لاچاروں میں ہوں، جب کہا اس یاں سے میں نے سخت لاچاروں میں ہوں، جن کے پلے کچھ نہیں ہے ان خریداروں میں ہوں، جن کے پلے کچھ نہیں ہے ان خریداروں میں ہوں، تیری رحمت کے لیے شامل، تیری رحمت کے لیے شامل گنہگاروں میں ہوں، تیری رحمت کے لیے شامل گنہگاروں میں ہوں۔ بول اٹھی رحمت نہ گھبرا، بول اٹھی رحمت نہ گھبرا، میں مددگاروں میں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان شریف کے روزہ رکھنے کی قوت ہمت عطا فرمائے۔